بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت سیدنا رجاء بن سفیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خلیفہ عبد الملک بن مروان نے ایک شخص کے بارے میں اعلان کروا رکھا تھا کہ کوئی بھی اسے پناہ نہ دے، سب اس سے دور رہیں۔ سب لوگ اسے دور بھاگتے، وہ بیچارہ در بدر ٹھوکریں کھاتا پھرتا اور جنگل و صحرا میں رہ کر اپنا وقت پورا کرتا۔ ایک دن وہ جنگل میں گھوم رہا تھا کہ کچھ دور ایک بزرگ چادر اوڑھے نماز پڑھتے دکھائی دیے۔ وہ قریب جا کر بیٹھ گیا۔ بزرگ نے نماز مکمل کرنے کے بعد پوچھا، تم کون ہو اور اتنے پریشان کیوں ہو؟ اس نے کہا، میں دنیا کا دھتکارا ہوا شخص ہوں۔ خلیفہ وقت عبد الملک بن مروان نے میرے بارے میں لوگوں کو دھمکی دی ہوئی ہے کہ کوئی مجھے پناہ نہ دے۔ خلیفے کو مجھ سے اتنی نفرت ہے کہ وہ میری شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ لوگ بھی مجھے منہ نہیں لگاتے، بس ایسے ہی ویرانوں میں مارا مارا پھرتا ہوں۔ یہ سن کر بزرگ نے کہا، تم 7 کلمات سے غافل کیوں ہو؟ عرض کی، کون سے 7 کلمات؟ فرمایا، وہ 7 کلمات یہ ہیں، سبحان الواحد الذی لیس غیرہ الہ، سبحان الدائم الذی لا نفاد لہ، سبحان القدیم الذی لا ند لہ، سبحان الذی یحیی و یمیت، سبحان الذی هو کل یوم فی شان، سبحان الذی خلق ما یری وما لا یری، سبحان الذی علم کل شیء من غیر تعلیم۔ یعنی پاک ہے وہ اکیلا جس کے سوا کوئی معبود نہیں، پاک ہے وہ ہمیشہ رہنے والا جسے کبھی فنا نہیں، پاک ہے وہ قدیم ذات جس کا کوئی ہمسر نہیں، پاک ہے وہ جو مارتا اور زندہ کرتا ہے، پاک ہے وہ جسے ہر دن ایک کام ہے، پاک ہے وہ جس نے نظر آنے والی اور نہ نظر آنے والی اشیاء کو پیدا فرمایا، پاک ہے وہ جس نے ہر شے کو بغیر تعلیم کے سکھایا۔ پھر اس بزرگ نے فرمایا، ان کلمات کو پڑھ کر اس طرح دعا کر، اے میرے پاک پروردگار عز و جل، میں تجھ سے ان کلمات کے وسیلے اور ان کی حرمت کے ساتھ سوال کرتا ہوں کہ میرے فلاں کام بنا دے۔ اس طرح تم جو بھی دعا مانگو گے قبول ہوگی۔ یہ کہہ کر بزرگ نے کئی مرتبہ یہ کلمات دہرائے، یہاں تک کہ اس شخص کو یاد ہو گئے۔ پھر اچانک وہ بزرگ غائب ہو گیا۔ یہ شخص ان کلمات کو سیکھ کر اپنے آپ کو پرامن و پرسکون محسوس کرتے ہوئے فوراً خلیفہ عبد الملک بن مروان کے پاس پہنچا۔ کسی نے اس کو روکا اور نہ ہی خلیفے کو اس پر غصہ آیا۔ خلیفے نے جب اپنی یہ کیفیت دیکھی تو کہا، کیا تو نے مجھ پر جادو کروا دیا ہے؟ اس نے کہا، نہیں عالی جاں، میں نے کوئی جادو وغیرہ نہیں کروایا۔ خلیفے نے کہا، پھر کیا وجہ ہے کہ مجھے تجھ پر بالکل غصہ نہیں آ رہا؟ اس نے بزرگ والی ساری بات بتائی اور وہ کلمات بھی سنا دیے۔ خلیفہ بڑا حیران ہوا اور اسے معاف کر کے اپنے خاص عہدیداروں میں شامل کر لیا۔